میرے دوستو، جب ہم پڑھتے تھے نا کالج وغیرہ میں، یہ جو بڑے بڑے سٹی ہیں لاہور، اسلام آباد وغیرہ، یہاں کے لوگ اکثر سمجھتے تھے کہ جو سرائکی وسیب کے لوگ ہیں نا، بالخصوص جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ سنواتا ہوں کچھ دن پہلے کا۔ یہ واقعہ انسان کی آنکھوں میں آنسو گرا دیتا ہے۔ میرے دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان گوپانگ قبیلے سے، جس کا تعلق چاچنا شریف سے ہے، ان کی ایک دکان ہے، درزی کا کام کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار ہے۔ یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ نوجوان کس طرح رو رہا ہے۔ میرے دوستو، ان کی شادی ہوئی، پروردگار نے ان کو بیٹی سے نوازا۔ جو ہی بیٹی دنیا میں آئی تو وہ بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ ایسی بیماری لگی کہ اس کو ہر وقت خون کی ضرورت پڑتی تھی اور علاج بھی بہت مہنگا تھا۔ لیکن اس نوجوان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، اور اس کے علاج میں لگ گیا۔ وہ خون کی بوتلیں لاتا اور بیٹی کو لگواتا، اور دن بڑھتے گئے، حتیٰ کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، اور ہاتھ جوڑ کر خون اکٹھا کیا اور اپنی بیٹی کو لگواتا۔ اگر یہ اپنی دکان پہ پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تو اب 16 گھنٹے کام کرتا تاکہ بیٹی کا علاج ہو سکے، وہ ایک دن اور جی سکے۔ اور پاکستان سے مہنگے ہاسپٹل میں لے گیا اور اپنی بیٹی کا علاج کروایا۔ کہتے کبھی 30 ہزار، 15 ہزار کی جو ان کی دوائیں آتی تھی، صرف میں نے بے انتہا محنت کی۔ حالانکہ کہتا کہ مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی پھر نہیں بچے گی، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک دن اور اپنی بیٹی کو ایک دن اور اس کی عمر بڑھا سکوں۔ بس اس نے اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی پہ خرچ کر دی۔ وہ ڈبل محنت کرتا، بے انتہا محنت، 16 گھنٹے کام کرتا، اور اس کی بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ جب وہ جوان ہوئی، 11-12 سال کی ہوئی، یہاں وہ اپنی زبان سے جو کچھ نکالتی تھی، اس کا والد جیسے کیسے کم کر کے، بے انتہا کام کر کے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اور مہنگے ہاسپٹلوں میں اس کا علاج کیا۔ سب کچھ قربان، اپنا کاروبار سب کچھ قربان کرتا، حالانکہ اسے پتا بھی تھا کہ یہ نہیں بچے گی، لیکن وہ کہتا تھا کہ ایک دن اور میں اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ سکوں، اپنے سامنے پا سکوں۔ لیکن جب بیٹی 14 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اس کا علاج مکمل ہوا تو اچانک پھر اسے کچھ مسئلہ ہوا اور ہاسپٹل لے گئے۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر میں اس کے دکھ میں شریک ہوا، والد کی حالت دیکھی تو لگتا نہیں تھا یہ کہ زندہ بیٹھے ہو۔ اس کی زبان سے جملے ادا ہو رہے تھے سرائکی میں کہ میں کو جیندے جی مار گئی۔ جب میں نے اس کو گلے لگایا تو یہ الفاظ تھے کہ میں جیتے جی مر گیا ہوں۔ میرا سب کچھ میری بیٹی تھی، میری دولت تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب کچھ اس پہ لگا دیا کہ ایک دن اسے میں اپنے سامنے دیکھ سکوں، لیکن اللہ کا فیصلہ قبول ہے۔ لیکن میری بیٹی مجھ سے رخصت ہو گئی تو میرا سارا جہاں مجھ سے رخصت ہو گیا۔ اب میں جیتا تو رہوں گا، بس اس جسم میں سانس چلتی رہے گی، لیکن میں زندہ نہیں ہوں۔ اپنا سب کچھ اپنی بیٹی پہ قربان کر دی۔ یہاں کے لوگ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کبھی ان کو قریب سے دیکھی، بڑی بے انتہا بیٹیوں سے دکھنے میں وہ سخت لگتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اور ہماری بیٹیوں کو بھی اپنے والد کا فخر بنائے۔ میرے دوستو، کہتے ہیں نا کہ بیٹی چاہے بادشاہ کی ہو یا کسی مزدور کی، بیٹی اپنے والد کے پاس خود کو بادشاہ سمجھتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے اپنوں کو سلامت رکھے۔